تو پھر صحابہ کے طریقے سمجھ کے دین سمجھیں گے تو کامیاب ہوں گے. اور اگر دین ہم نے اس طرح سمجھنا ہے کہ میری پسند پر دین سمجھنے لگ جاؤں، یہود اور نصارہ کی سازشوں میں آ کر میں دین کو سمجھوں، تو وہ دین کو نہیں سمجھے گا، وہ شیطان کو سمجھے گا. یہود اور نصارہ کا یہ سلوگن جو ہے کس طرح لوگوں میں عام ہو گیا، اسلام امن سے پھیلا ہے، یہ یہود اور نصارہ کا سلوگن ہے. آپ اس پر یقین کیجئے. لاہور میں ایک مکتبہ ہے، کہا اس کی ڈیوٹی یہی ہے جو بھی نئی کتاب آئے گی مارکیٹ میں، کسی مسلک سے تعلق ہو، اردو زبان میں ہو، کسی زبان میں ہو، کہا میری ڈیوٹی ہے میں ڈالر کے حساب سے اسے یورپ بھیجتا ہوں. تو کیا وہ مسلمان ہونے کے لیے لوگ منگواتے ہیں وہاں؟ اس لیے منگواتے ہیں ان کتابوں کے ذریعے کوئی ایسا سلوگن میں تیار کروں جو بظاہر تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہو، لیکن دین کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے. بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بلا شیخ الحدیث صاحب کی موجودگی میں یہ یہود اور نصارہ کا سلوگن اسلام امن سے پھیلا ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کرنے والا، چمکتے ہوئے چہرے والا خادم حسین رضوی، اللہ اکبر، استاد محترم رحمت اللہ تعالی کو پھر بتا دیا قرآن و سنت کے ذریعے سے کہ دین امن سے پھیلا، امن سے پھیلا، دین تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے. وہ کون سے امن کی تم بات کرتے ہو؟ افسوس کا مقام ہے، اب تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. فلسطین کے پھول جیسے بچوں کا قتل عام انہیں شہید کر دیا گیا، اور پھر بھی دہشت گرد ہم ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان احساس سے کم ترین مبتلا ہو گیا. میرے استاد فرماتے تھے اسلام معذرت خانہ دین کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام سر جھکانے کی تعلیم نہیں دیتا. یہ سر جھکاتے جھکاتے آج ان پھول جیسے بچوں کو شہید کر دیا گیا. ہماری غیرت ایمانی کہاں سوئی ہوئی ہے؟ بتائیے. چاہیے تو یہ تھا ہر مسلمان کچھ نہیں کر سکتا تو گلی محلے میں نکل جاتا اور کہتا ان اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو. بڑی تبلیغ ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی تبلیغ ہے. گھر گھر محلے محلے میں جا کر وہ دستک دیتا، کہتا بھائی آؤ، جو مسلمانوں کے بچوں کا خون کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹ سے جو اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے، آؤ اس کا بائیکاٹ کرو. یہ تو ہر شخص کو چاہیے تھا کہ وہ ایک چوک میں کھڑا ہو جاتا، گھر کے دروازے کی دستک دیتا. بھائی یہ تو جذبہ ایمانی کی بات ہے. ہم تو کسی سے اختلاف کی بظاہر بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اصل تبلیغ ہے، یہ اصل تبلیغ کا وقت آ گیا. کم از کم ایک ایک دروازے کو آپ دستک دو، چوک میں کھڑے ہو جاؤ، چوک درس دو، چوک خطاب کرو، چوک بیان کرو اور لوگوں کو کہو آؤ مسلمانوں جذبہ ایمانی بیدار کرو. سنیے پھر کیا ہوا. حضرت عمیر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے کیا دعا دی ہے. اگر تلوار سے نہیں پھیلا اور صرف اخلاق سے پھیلا ہے تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی دعا کو سنیے. غیرت ایمانی نہ ہو تو پھر لاکھوں لاکھ مسلمان بھی ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے تو یہ میرے صحابی کی زیارت کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی کہ گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا، قانون ہاتھ میں لے لیا، قانون ہاتھ میں لے لیا. صاحب شریعت رسول اللہ موجود ہیں. اللہ اکبر.
راتوں رات چل پڑے، قانون ہاتھ میں لے کر گستاخ کا سر تن سے جدا کیا، نگاہ مصطفیٰ نے دعاؤں سے نواز دیا۔ میرے غازی کا بھی عرس ہے، میرے غازی نے بھی تو یہی کہا اگر پوری دنیا یہ کہے کہ میں نے سلمان تاثیر کو مار کے غلط کیا ہے، مجھے پوری دنیا کی پرواہ نہیں۔ غازی صاحب کوئی عالم ہوگا، مفتی ہوگا، پیر ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں، آپ نے قانون ہاتھ میں لے لیا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا بھی مجھے کہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں نے سلمان تاثیر کو کیوں مارا۔ قاضی صاحب اتنی بڑی بات آپ فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آخر وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے خود ہی بیان کر دیتے ہیں اگر میرا یہ کام غلط ہوتا تو پھر میرے اوپر یہ کرم کی بارش نہ ہوتی۔ غازی صاحب کون سے کرم کی بارش ہوئی؟ غازی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے گستاخ کا سر تن سے جدا کیا تو بیداری کی حالت میں مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو گیا۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ سمجھے۔ کون سی بات بلا؟ بات جو سمجھنے والی ہے وہ پھر سمجھائے گا وہی جس نے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ حسین رضوی۔ بات پھر قرآن و سنت کی جب سمجھنی ہے تو پھر سمجھ کے دل میں بسا کے یہاں سے جانا ہے، پھر ہمارے قدم کوئی متزلزل نہ کر سکے۔ ہاں پھر ثقیب بھائی کو بھی عقیدت کا ایک سلام دینا ہے کہ آپ نے یہ عرس کے نام پر ہمیں محبوب سے وفا کا درس مل گیا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو وہ بات امیر المجاہدین کی کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بات سمجھ لیں، اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا زندگی کی بازی جیت جائیں گے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ یاد رکھنی ہے زندگی پر، اور اگر سمجھ میں آئی تو آپ کے چہرے بتائیں گے کہ ہاں بات سمجھ میں آئی۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے شیخ پھر یہاں فرماتے ہیں بات سنو، جو رسول اللہ سے سودا کرتا ہے نا میرے محبوب اس کو نقد سودا دے دیتے ہیں۔ اس کو اگر سینے میں بسا لیا نا کام ہو گیا ہمارا۔ سودا کر کے تو دیکھو یار، سودا کر کے دیکھو۔ غازی صاحب نے سودا کیا، غازی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میرے مخالف ہو جائے۔ ایک موقع پر غازی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے جیل میں جو کچھ ملتا ہے نا دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے جیل میں آئے۔ تو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے بھائی کب آزادی ملے گی، میں کب اپنے گھر جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام سے وفا کرنے والا پھر کس مقام پہ پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر، کس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ ان منزلوں کو پا جاتا ہے جس کے بارے میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مجاہدات کرنے والا، بڑے بڑے ریاضات کرنے والا، عبادات کرنے والا، جو برسا برس میں وہ مقام نہیں پا سکتا جو رسول اللہ سے وفا کرنے والا لمحوں میں وہ مقام پا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھنے والی ہے نا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، قرآن سے بات ہوگی کہ محبوب کی شان یہ ہے
انبیاء کے سامنے جن کی آمد کا اظہار ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا جائے، اور رب فرمائے کہ پیارے اگر میں تجھے نہ بھیجتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، محشر کے میدان میں جو میدان لگنا ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اس وقت رب جلال فرما رہا ہوگا آپ کا بڑا مقام ہے، قرآن نے فرمایا سلام اللہ نوح فی العالمین، اللہ اکبر، نوح پر ایسا سلام کسی کے لیے نہیں۔ لیکن آج بروز قیامت آپ فرمائیں گے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اذهبوا الی غیری، جب میرے آقا کریم کی بات آئے گی، پریشانیوں میں مبتلا ہے، دنیا کی مدد تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، قیامت کے دن کی مدد ہے، تو بتائیے جو رسول پاک کی مدد تو وراء الورا ہے، جو یا غوث المدد کہنے کے قائل ہے، ان پر کتنی رحمت ہوگی۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کیا کہیں گے؟ انا لہا کہیں گے، اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ فرمایا یہ جو اہل محشر ہیں، اہل محشر یہ پہلے ہی آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ فرمایا نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اہل محشر کو پتہ چل جائے کہ سبھی سے کہیں نہ بنی، بنانے والے کون ہیں؟ جبھی تو میرے امام نے یہ بتا دیا اور فرما دیا، آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے۔ محشر کا دن بھی ان کی عظمت و شان کے ظہور کا دن ہے، تو بتاؤ جو ان سے وفا کرنے والا ہوگا تو میرے آقا اسی وقت سودا دیتے ہیں، پتہ ہے اسی وقت دیتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال آقا کریم سے سودا کر کے تو دیکھے، ارے بھائی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحریک لبیک میں آنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مت ڈرا کریں، میں گرفتار ہو جاؤں گا، میں قید کر لیا جاؤں گا، نہیں ڈرا کریں خدا کے بندے، نہیں ڈرا کریں۔ جب شیخ الحدیث صاحب کے پاس لوگ آئے جب آپ جیل میں تھے، کہا حضور آپ لکھ کے دے دیں کہ تحریک لبیک سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو آپ نے فرمایا چھوڑو کیا بات کرتے ہو، جو زندگی کا مجھے چس اور مزہ نہیں آیا حضور کے نام پر جیل میں رہنے ہی سے تو مزہ آیا ہے۔ موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور بھائی ہم کوئی خطیبانہ جولانے نہیں ہیں بات سے بات ملائیں، ہاں یہ ہم نے اپنے استاد سے سیکھا ہی نہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے بڑے بڑے تنظیم کے لوگ میرے پاس آئے، مجھے کہا ہماری تنظیم میں آ جائیں، لیکن جو آپ نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے میں کسی تنظیم میں نہیں گیا، لیکن جب امیر المجاہدین کو میں نے دیکھا تو کہا جس کا انتظار تھا اب وہ مجھے مل چکا ہے۔ کیا دنیا نے دیکھ لیا، زندہ زندہ دیکھ لیا۔ ایک شخص تھا کراچی میں، بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے اس کا، اس کے پاس ایک کاروباری شخص آیا تھا، کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوں، کراچی میں جہاں امیر المجاہدین ٹھہرتے تھے میں وہاں اس بلڈنگ میں ہی رہتا ہوں، میں کبھی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، میں کہتے ہیں ایجنسی کے لوگ ہیں، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا، ان کے چہرے کا نور دیکھا، پھر ان کی رہائش گاہ دیکھی کہ اتنی سی رہائش گاہ میں پوری زندگی جس نے مسجد میں رہ کے بسر کر دی اور تھر تھراتے تھے جس سے کفار اور انگریز، تو میں نے پوچھا میرے امام یہ کیا بات ہے؟
تو میرے امام احمد رضا نے جواب دیا یہ میرا ہے نا رضوی ہے، ہم نے بھی تو چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر وہ کام کر دیا، عالمگیر بادشاہ مفتیوں کی ٹیم سے جو کام نہ کرا سکا میرے امام نے اکیلے وہ کام کر دیا۔ انہیں جانا انہیں زمانہ۔ تو آپ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول، ختم نبوت کے مجاہدین کا خون، مقدس لہو اس تحریک میں شامل ہے، اور خدا آج کی اس عرس کی رات میں مجھے جو یہ گفتگو کرنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہے۔ باخدا میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑے وثوق سے کہتا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار مجھے یہ خیال آیا جب میں نے اپنے امیر علامہ سعد حسین رضوی کو قریب سے دیکھا، اس کے دل میں حضور سے محبت کا معیار کیا ہے۔ باخدا جب ہم قید کی حالت میں تھے، مذاکرات کے لیے آئے، برجستہ انہوں نے کہا میں زندگی بھر اگر قید میں رہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں حضور کی عزت و ناموس کی بات سب سے پہلے کروں گا۔ بات کو قبول کر لیا کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ مجھے ادا کرنا ہے، تو جب قاضی کے سامنے قبول کیا کہ معنی میں وہ حقوق آ گئے، تو یہاں تو بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہا، آندھی آئی، طوفان آیا، اس کے قدم نہیں متزلزل ہوئے۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی سچ بول کر گزارا کہاں ہے؟ اس نے کہا ہٹ یہاں سے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ پورا نہیں ہوتا، اس نے کہا پیچھے ہو جا، میں قرآن کیوں ماننے والا ہوں، رسول پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ کہا پیچھے ہٹ جا، اللہ کے کلام نے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن نے فرما دیا جس کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ جو رب سے ڈر گیا، جو رب کا ہو گیا، میرا رب فرماتا ہے پھر میں اس کی غیبی مدد سے ساری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ آج کی اس محفل میں سیدنا حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ محفل میں، اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں ہم اللہ کے کلام کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کریں گے، تاکہ اس عرس کی برکت سے جب پلٹ کر اپنے گھر جا رہے ہوں تو دل پکار کے کہہ رہا ہو اے اللہ کے بندے، تو قرآن سن کے آیا ہے، اب تو رسول اللہ سے وفا کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہا۔ مشکلات کی آندھیاں آئی، طوفان آئے، اس نے کہا نا نا نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بات قرآن کی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، قرآن فرماتا ہے بے شک تمہیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میرا رب اللہ ہے، خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، تو میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ میرے استاد اور شیخ امیر المجاہدین نے بڑے آسان انداز میں بتا دیا، کہا دنیا میں بندے تجھے بھیجا اس لیے ہے، یہ دل اسی لیے رب نے دیا ہے کہ اپنے محبوب کی محبت اس دل میں بسا دے۔ کیا
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس میں ثابت قدم رہے، اسے کیا ملے گا؟ سب سے جدا ہو کر خدائی مخلوق کی رضا کو ٹھکرا کر اس نے رب کی رضا کو پا لیا۔ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اسے کیا ملے گا جو ثابت قدم رہا؟ اللہ کا کلام فرماتا ہے ایسے نیک صالح شخص جنہوں نے رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے، ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے۔ بات قرآن کی ہوگی، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کا نزول کس وقت ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کیا بات ہے! فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا، فرشتے اس کے ہیں، تو یہ نزول کب ہوتا ہے؟ کہا بندہ مومن رب کی ذات پر توکل کرنے والا دنیا میں اگر اسے مصیبت آتی ہے تو اللہ کے فرشتے اسے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دل کی آنکھوں سے روشن ہیں، آپ نے ایک منت مانی۔ وہ منت کیا مانی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے روانہ ہوئے، آپ منت مانتے ہیں میرے آقا فتح یاب ہو کر واپس آئیں تو میں منت مانتا ہوں کہ جو گستاخ بنت مروان ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی بات اگر کرو تو قرآن فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں؟ ہماری تو کیا منت ہوتی ہے کہ میرا دنیا کا یہ کام ہو جائے تو میں مزار پہ لنگر جو ہے وہ تقسیم کر دوں گا، منع نہیں ہے، لیکن ہماری فکر اور سوچ اپنی زندگی کی پریشانیوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا، لیکن میرے محبوب سے براہ راست فیض پانے والے ان کی فکر کتنی بلند ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے باوجود آپ کیا منت کر رہے ہیں کہ میرے آقا فتح یاب واپس آئیں گے تو میں گستاخ عورت کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ارے یہ کیسی آپ نے منت کی ہے! اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام فتح یاب ہوئے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے عاشقوں کے جو سردار ہیں وہ کس طرح چلے ہوں گے اس گزر کے عالم میں، کس طرح چلے ہوں گے؟ مختصر یہ کہ رات کے وقت آپ وہاں پہنچ گئے، مائدے میں پہلے یہی لکھا ہوا ہے، وہ معاہدہ اس میں پہلے یہی لکھا ہوا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے قانون بناؤ کہ حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو۔ کہا اس معاہدے کو بند کر دو، پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں لکھنے پر مجبور ہوئے؟ ہر طرح سے آزما لیا۔ کہا سعد حسین رضوی صاحب کو تمہارے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا ہے، کہتے میں کھانا کھاتے ہوئے سن رہا تھا، میں نے دوسرا لقمہ اٹھایا، یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا۔ کہنے لگے میں نے کہا حضور کے نام پہ شہید ہو گیا تو پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیٹا یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے، سننا آسان ہے، کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ مت ڈرے، تحریک لگے یا رسول اللہ پاکستان میں آؤں گا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا، نہیں ڈرے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی ایک بار ملی ہے۔ دشمنان اسلام کفار یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے
نظام کی اہمیت کو ختم کر دے، کہیں نظام مصطفیٰ نہ آ جائے. اگر نظام مصطفیٰ ہمارے ملک میں ہوتا، لوگ سیاسی شعور رکھتے، باخدا میں یہ بات کہتا ہوں، اگر میری بات غلط ہے، وقت کا شیخ الحدیث یہ کہے تم غلط کہتے ہو، آپ پر فرض ہے اگر میں غلط کہوں مجھے روک دیجئے. اگر ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ ہوتا تو پھر یہ جرت نہ تھی کہ فلسطینی پھولوں کو کوئی شہید کر سکتا. آپ کو معلوم ہے جب پاکستان میں ایٹم بم بنا تو فلسطین کے رہنما نے کیا بیان دیا؟ آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے ہم محفوظ ہیں. کہا کیوں؟ کہا مسلمانوں میں ایک پہلا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے ارے بھائی یہ ایٹم بم بن جائے، تلوار ہاتھ میں آ جائے، لیکن قوت تو بازو میں ہونی چاہیے. یہ بازو میں قوت کب آئے گی؟ جب رسول اللہ کا دین تخت پہ آ جائے گا. کیا ہماری آنکھیں آج بھی نہیں کھلی؟ کرونا آیا پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی. ایک ایس ایچ او کی کیا مجال ہے، وہ ایک موبائل بھیجے پولیس والے 5، ایک سیٹی بجائی مسجدیں بند ہو گئی. کتنے حافظ قرآن بھول گئے. یعنی مدرسوں سے ان کے والدین نے کہا آپ جاؤ بھائی مدرسہ نہیں پڑھو، کام کاج کرو. کہا پتہ نہیں یہ مدرسے کب تک بند رہیں گے. تو وہاں امیر المجاہدین یہی کہتے تھے دین تخت پہ نہیں ہے نا تو دیکھو پھر تم لاکھوں لاکھ مدرسے بھی بناؤ، ایک سٹی بجے گی نا مدرسے بند ہو جائیں گے. آپ اور میں وسعت نظری کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پر، حدیث پر غور کرتے ہوئے زندگی ایک بار ملی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی بسر ہو جائے اور دین کی اصل کیا ہے وہ بھی ہم نہ سمجھ سکیں. بس یاد رکھیے گا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ہمارے امیر محترم صاحب حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ سے کل میری بات ہوئی. یہ بات میں نے زندگی میں ان سے پہلی بار سنی. کہنے لگے استاد صاحب، ہم نے استاد صاحب کہتے ہیں ہم بابا جی، کہنے لگے استاد صاحب جو ہیں یہ زندگی کے آخری ایام میں کہا کثرت سے یہی پڑھتے تھے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں بشارت دی جاتی. ابشروا، بشارت، خوشخبری، انعام، جو تمہیں رب نے وعدہ کیا ہے نا وہ ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی. حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی رات میں، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ان کے عرس کی رات میں ہم ان کے نام کی محفل کر رہے ہیں. براہ راست جس عرس کی رات ہوتی ہے تو صاحب عرس اللہ کی عطا سے خصوصی توجہات ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ تو میرے امام احمد رضا کے وہ لاڈلے شہزادے ہیں کہ ایک محفل میں جہاں اعلیٰ حضرت نہیں پہنچ سکے تو وہاں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ احمد رضا نہیں آیا، ان کا آنا ایسا ہے کہ خود احمد رضا آ گیا. صاحب عرس کی نظر کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، سیدی سردار احمد آپ کا نام ہے مبارک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ حدیث شریف جب پڑھاتے تھے نا، حدیث شریف 4 گھنٹے بھی پڑھائے نا، علماء نے فرمایا
تو اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے تھے. باہر سے آدمی آ گیا, ہمارا حال تو یہ, قرآن پڑھ رہے ہیں, 2 آیتیں پڑھی, موبائل, ہاں کیا ہوا, پھر رکھا, پھر قرآن. بے ادبی ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے. میں بات کر رہا ہوں, کوئی دوسرے سے بات شروع کر رہا ہو, بھائی میری بات سنو, کیا کر رہے ہو, یہ کتنا برا لگتا ہے انسان کو. بلا تشبیہ و تمثیل قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے, رب سے کلام کر رہا ہے, اور 2 آیت پر موبائل آیا, اس سے بات کر لی, کوئی آدمی آیا, اس سے بات کر لی, پھر قرآن کھول کے شروع ہو گئے. جس کو ملا, جو ملا, جتنا ملا, ادب سے ملا. محروم ہوا جو بہکا بے ادبی کی وجہ سے ہوا. یہ جتنے یہ الٹے سیدھے یہ لوگ ہیں نا جو آج کل, جو معاذ اللہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ان کا نام ذکر کیا جائے. اور وہ بابا, میں کسی بابے کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا. آپ آج نوٹ کر لیں, جتنے بد عقیدہ لوگ ہوں گے بے ادب گستاخ ہوں گے. وہ ادب کی نعمت نہیں پا سکتے, قرآن نے فرما دیا. اس لیے کہ جو ادب کی نعمت پاتا ہے اس کا دل منور ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے امیر المجاہدین کو ادب کس چیز کا نام ہے. جب حدیثوں کے ترجمے میں بھی احتیاط ہوتی تھی تو آپ ایسا شاندار ترجمہ کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ 4 گھنٹے حدیث پڑھاتے, کسی سے بات نہیں کرتے. ایک مرتبہ وہ جو اللہ کی قدرت کے منکر ہیں, کون ہیں, یعنی جو یا غوث المدد کہنے کو شرک کہتے ہیں, وہ تو اللہ کی قدرت سے ہماری مدد کرتے ہیں نا, بطور وسیلے کے پکارتے ہیں. لوگوں نے شکایت کر دی کہ یہ ایسا ہے, فلاں مولوی ہے. شکایت کس سے کی, اس سے کی جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا بے ادب تھا. ڈی سی سے کہا ان کو یہاں سے ہٹاؤ. ڈی سی آ گیا, وہ سمجھا ہوگا کہ میں آؤں گا تو وہ ڈر کے مارے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کا تو معمول تھا, دنیا کا کوئی فرد آئے حدیث پڑھاتے ہوئے بات ہی نہیں کرنی تھی. آپ نے بات نہیں کی, اللہ اکبر, اور بات بھی نہیں کی, سلام تک نہیں لیا. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ ڈی سی یہ کہتا ہے, ہٹو پرے ان لوگوں کو جنہوں نے شکایت کی تھی. اگر مجھے برا جانتا ہے تو ایمانی قوت بھی اتنی رکھتا ہے کہ مجھے برا ہی جانتا ہے. وہ محدث اعظم پاکستان ہے. آخری بات چل رہی ہے ہماری, وہ محدث اعظم پاکستان آپ حدیث پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے, حدیث میں یہ آتا ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. تو آپ حدیث پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے جب نظر بد کا اثر ہوتا ہے تو اللہ والے کی نظر کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اور فرماتے تھے جو مجھے نظر لگی ہے نا, وہ صاحب عرض حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. وہ ان کی ایک نظر نے مجھے کہاں پہنچا دیا. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں مجھے جو نظر لگی ہے وہ حجت الاسلام کی نظر ہے. اور وہ نظر کون سی تھی, اللہ. ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا, لاہور میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا. اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے جہاں بہت سے لوگ آئے, محدث اعظم پاکستان اس دور کے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے. کہتے ہیں ایک نظر جب میں نے دیکھی حجت الاسلام کو, ایک نظر جب ان کی پڑی حجت الاسلام کی, کہا ایک ہی نظر نے مجھے پلا دیا. میں کالج کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور میں نے اس کے بعد جو ہے بریلی شریف گیا, اور کتنے بڑے امام بنے کہ حجت الاسلام نے یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ کی امامت محدث اعظم پڑھائیں گے. ایک نظر کا وہ کمال تھا. تو آج ہم ان کے عرس میں شامل ہیں, اور یقیناً صاحب عرس اپنے عقیدت مندوں کو محروم نہیں کرتے. آج کی یہ شب 17ویں شب, یہی مہینہ حجت الاسلام کے عرس مبارک کی رات ہے, تو 17ویں شب غزوہ بدر کی رات بھی ہے.
اور پھر یہی مبارک شب جو ہے مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی رات بھی ہے. اتنی ساری نسبتیں جب جمع ہو گئی تو میں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھیے گا, محفل میں آنا وصول ہو جائے گا. وہ بات یاد ہے کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے سودا کر لو تو نقد میرے آقا عطا فرمائے. ان سے سودا کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ اکبر. ان سے سودا کیا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے ان کا نظام آئے. اس نظام کے لیے قائد ملت اسلامی علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انتخابات کا نتیجہ آیا تو آپ نہ جیت سکے. آپ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح اپنی خاص ایک ہیئت میں, فکر میں. ایک میمن بھائی تھا, اب کوئی میمن ناراض نہ ہو بھائی, میں بھی میمن ہوں. ایک میمن تھا, میمن بھائی کہتا ہے حضرت دیکھیں نا آپ اتنی بڑی ہستی ہیں, لوگ تو آپ کو جیتنے دیتے نہیں ہیں اور آپ پھر انتخابات میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت نے یوں دیکھا, پوچھا, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ بتائیں کتنے ووٹ لیے ہم نے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے اتنے لاکھ کے اتنے ہزار ساری پارٹی نے ووٹ دیے. آپ فرماتے ہیں نورانی اس وقت تک صدا دیتا رہے گا جب تک چاہے ایک آدمی ووٹ دینے والا ہو. نا کہ رمضان میں اجلاس کر لو, سارے نے کہا اپنے برائے, کہتے ہیں نہیں, نورانی قرآن چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اجلاس کرنا ہے تو یہاں پر آؤ. قرآن و سنت جاننے والوں نے بتایا کہ نظام کی بات کرو, رسول اللہ کے قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی. باخدا کل امیر صاحب سعد حسین رضوی کہہ رہے تھے جب بابا جی اس تکلیف میں آتے تھے, کہنے لگے آپ کو کیا پتا, جب پاؤں اتنے سوجے ہوئے ہوتے تھے کمر جواب دے جاتی تھی اور اس تھکاوٹ میں ہمیں کہتے تھے کہ کوئی گرم چیز یہاں پر لگاؤ کچھ سکون ہو, اور فون آ جاتا تھا کہ حضور فلاں جگہ پہ نماز جنازہ میں پہنچنا ہے. آپ کہتے تھے چلو اب تیاری کرو, گاڑی نکالو. آپ ضرور اس تکلیف میں تھوڑا تو آرام کیجیے. کہا نہیں, یہ آرام نہیں ہوتا, تحریک ایسے نہیں چلتی, تحریک چلانے کے لیے آرام نہیں کرنا ہوتا. کہتے تھے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے تھے میں نے تو مسجد کی صفائی کرنی ہے. جب آپ گرفتار ہوئے تو کہا سپرنٹینڈنٹ نے آپ کیا کرتے ہو؟ کہا میں مسجد میں جھاڑو لگاتا ہوں. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دو. کہا لکھو مؤذن. اور کوئی ہوتا کہتا بھائی مؤذن نہیں, میں خطیب. نہیں, جن کی تار ملی ہوئی ہوتی ہے نا بہت بلند ہوتی ہے. کہا اچھا تو پھر کس جرم میں آئے ہو؟ کہا میرا جرم کیا ہے, حضور علیہ السلام کی بات کرتا ہوں, اور کون سا جرم ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میری والدہ یہ کہتی تھی پتر جو سعادت مند ہوتے ہیں نا ان کی ماں کی پیٹ سے ہی سعادت لی جاتی ہے. کہا وہ سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا ان کی ہتھ کڑیاں کھول دو, بس حضور علیہ السلام سے سودا کریں, مت کریں. جب حضور علیہ السلام سے سودا کیا نا, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یہ ہمارے ذکی بھائی کے بھائی ہیں, ابھی میں ان کے گھر سے آیا, یقین کریں میں رات پورا جاگا ہوا تھا, صبح 9 بجے میں سویا تھا, جمعے کا دن بھی تھا. جب سے میں چلا ہوں مجھے تھکاوٹ تھی, اللہ جانتا ہے. ان کے بھائی کی بات سن کے میری تھکاوٹ دور ہوئی. انہوں نے کہا جب ہم نے یہ کہا ہے نا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, کہا ہماری 11ویں شریف کا لنگر, 12ویں شریف کا لنگر جو بھی ہو, ہم کہتے ہیں یہ تاجدار ختم نبوت کے مشن پر یہ پیسے لگیں گے. کہا ہمارے گھر کی عورتوں کا پردہ بڑا سخت ہے, ہم پہلے نہیں نکلنے دیتے تھے, لیکن حضور کے دین کی بات آئی تو با پردہ ہو کر یہ دروازے پر عورتوں کو دستک دیتی ہیں. باخدا جب میں نے یہ بات سنی
میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا واہ امیر المجاہدین, آپ نے کیسی تربیت کی ہے. حضور علیہ السلام سے سودا کرنا ہے, بس میری گفتگو ختم. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. میری آنکھیں بھی شرم و حیا سے جھکی ہوئی ہیں, میری زبان سے بھی جھوٹ نہیں نکلے گا, میری نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوگی. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں ایسا نہیں بنوں گا کہ یہاں مسجد کی پہلی صف میں تو نمازی نظر آؤں, دکان پہ جا کر لوگوں سے وعدہ خلافی کروں. نا 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 نا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے. انہیں جانا, آواز بلند کہیں, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. عرس مبارک حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پورا لکھنا بیٹا, رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ, افکار و نظریات کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے ان قریب UC 35 PS 66 میں نور حمزہ قرآن اکیڈمی اور کوچنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. آپ سارے بھائیوں نے اسے مل کے کامیاب کرنا ہے. مجھے بتایا اس مسجد میں ختم قادریہ شریف کا آغاز کیا جا رہا ہے. وہ ہمارے ماسٹر صاحب نے یہ پیغام دیا تھا. جی ماسٹر صاحب نے, تو انشاءاللہ یہ ختم قادریہ شریف کی ہی برکت تھی کہ نور حمزہ اسلامک کالج بنا. حقیقت ہے, ختم قادریہ شریف جب ہوتا تھا نا, وہ جب تحریک بھی نہیں بنی تھی شریف میں, امیر المجاہدین خود بیٹھ کر ختم قادریہ شریف بڑے جھوم کے پڑھتے تھے. تو یا غوث المدد کہتے تھے. تو میرے غوث کے کرم سے کیا ہوا, پھر جنازہ جب اٹھا تو لوگ شرمندہ ہو گئے. ارے یہ شرک نہیں کرتے تھے, یہ تو حضور سے تعظیم اور محبت کیا کرتے ہیں. ختم قادریہ شریف کی بے شمار برکتیں ہیں. جب یہ ختم قادریہ شریف شروع ہو, آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. الحمدللہ دوران گفتگو ہمارے سقی عبدالوہاب شاہ جنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے, علامہ حسان صاحب ماشاءاللہ, انہوں نے امیر المجاہدین کی فکر کو سمجھ لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے, دنیا جو کہتی ہے وہ کہے, میں نے نظام مصطفیٰ کے لیے الیکشن لڑنا ہے. یہ پکی بات ہے. امریکن ہم سے پوچھتے تھے, وہ جو فیض آباد دھرنے کے وقت, کہتے ہیں امریکن نے ہمیں آدھا گھنٹہ ٹائم دیا, 25 منٹ یہی پوچھتا رہا کہ خادم حسین رضوی کہاں سے آ گئے, خادم حسین رضوی کہاں سے آ گئے. میں نے کہا انگریز تجھے کون سا درد ہوا؟ کہا کھربوں اربوں ڈالر ہم نے دے کر لوگوں کو سیاسی شعور سے دور کر دیا تھا, یہ بابا نے آ کر ہماری محنت کا ملیہ میٹ کر دیا.